السلام علیکم ناظرین، امت ٹائمز میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان ابو سفیان۔ وقف ترمیمی بل پر جے پی سی نے جمہوری اقتدار اور حدود سے تجاوز کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور مسلم تنظیمیں اس کے خلاف ملک گیر احتجاج چلائیں گی۔ نئی دہلی، 28 جنوری 2025۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتوں نے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کو انتہائی افسوسناک اور ملک کے لیے بدبختانہ قرار دیا ہے۔ مسلم قائدین نے کہا کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تمام جمہوری اور اخلاقی قدروں اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں دی گئی ان کی آراء، ان کے جذبات اور احساسات کو نظر انداز کر کے نیز اپوزیشن ممبران کی تجاویز کو مسترد کر کے بل کی منظوری کو سفارش انتہائی نامعقول، غیر جمہوری اور مسلمانوں کے حقوق پر دست درازی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کا UCC قانون غیر جمہوری، غیر دستوری اور شہریوں کے بنیادی حقوق پر دست درازی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ملک کا دستور مسلمان سمیت تمام شہریوں کو اپنا مذہبی عقیدہ رکھنے اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اسلام کا جزو اور لا ينقص ہے، جسے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1947 کے ذریعے تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ویسے بھی کسی ریاست کو یونیفارم سول کوڈ بنانے کا ہرگز بھی اختیار نہیں ہے۔ ریاستی حدود سے مجرمانہ تجاوز ہے۔ بورڈ کے بنگلور اجلاس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اتراکھنڈ UCC کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ گزشتہ سال جولائی میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ، عیسائی، بدھ، دلت اور آدیواسی طبقات نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ انہیں کسی بھی قیمت پر UCC منظور نہیں ہے۔ ہم اتراکھنڈ کے مسلمانوں اور دیگر شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان گیدڑ بھبکیوں سے ہرگز بھی متاثر نہ ہوں، اپنے مذہبی اور روایتی قانون پر کوئی مصالحت اختیار نہ کریں۔ انشاءاللہ جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے اس کے ہر سطح پر مخالفت کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام مسلم تنظیمیں متعدد بار یہ واضح کر چکی ہے کہ وقف املاک سے کھلواڑ کی حکومت کو ہرگز بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وقف ترمیمی بل 2024 کو مسلمانان ہند پوری طرح مسترد کر چکے ہیں۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے پارلیمانی ضوابط اور حدود کا ہرگز بھی خیال نہیں رکھا اور تمام جمہوری اقدار و روایات کو بالائے طاق رکھ کر کارروائی چلائی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ بھی کہا کہ اور تمام مسلم تنظیموں نے اس بل پر اپنا موقف JPC کو تحریری طور پر کروڑوں کے تعداد میں ای میل بھیج کر اس کی مخالفت کی تھی۔ بورڈ کے اپنے انیشیٹو پر 3 کروڑ 66 لاکھ افراد نے ای میل بھیجے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی دیگر تنظیموں کی کوششوں سے بھی کئی کروڑ ای میل بھیجے گئے، جس کا ریکارڈ بھی ان تنظیموں کے پاس محفوظ ہے۔ بورڈ کے بنگلور اجلاس میں تمام مسلم تنظیموں نے مشترکہ طور پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ہرگز بھی کسی کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ ان کی عبادت گاہوں اور دیگر وقف املاک کو ہڑپنے یا تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے۔ حکومت مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لے اور ملک کو جمہوریت کے بجائے تاناشاہی کی طرف لے جائے۔ اقلیتوں کی جائیدادوں پر قبضہ جمانے کی کوشش سراسر ظلم ہے، جس کو کوئی بھی انصاف پسند گروہ قبول نہیں کر سکتا۔ ہمیں افسوس ہے کہ NDA کے حلیف جماعتوں نے اپنا کردار نہیں نبھایا اور BJP کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا ساتھ دیا۔ ہم حزب مخالف کی سیکولر پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو متحدہ طور پر اس کی پرزور مخالفت کریں۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ترمیمی بل کو واپس لے اور سابقہ قانون کو برقرار رکھے، ورنہ مسلمانوں کے لیے عوامی جدوجہد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا اور نتیجتاً جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوگی۔
وقف کے املاک کو بچانے کے لیے ہم تمام جمہوری دستوری ذرائع کا بھرپور استعمال کریں گے، جس میں کل ہند احتجاجی تحریک بھی شامل ہے۔ اس کے لیے اگر ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے یا جیل جانا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے دستخط کیا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا سید ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب، جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، مولانا محمد علی محسن نقوی صاحب، مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب، مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، مولانا ڈاکٹر یاسین علی بدایونی عثمانی صاحب، مولانا سید بلال عبدالحی حسن ندوی، جناب یوسف حاتم مجاہد سینٹر ایڈوکیٹ